اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام رضا علیہ السلام، خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو حاصل اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے کے۔ بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو درک کر لیں تو حتماً ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ عزیزان محترم، جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے درس عقائد، اور عقائد ہمارے مین چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے درخت کے لیے جڑیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے ہماری جڑیں ہمارے عقائد ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہوی الحیدری نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں اپنی کتاب کے حصوں کی طرف۔ آج اس کتاب کا حصہ نمبر 4 ہے، اور اس کتاب میں 14واں درس کی جو کتاب ہدف خلقت۔ خدا نے قرآن میں سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں بیان کیا، اور میں نے نہیں خلق کیا جنات اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی کرنے کے لیے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے خدا شناسی، وجود خدا اور صفات خدا کی معرفت کی بابت گزارشات پیش کر کے انہیں ثابت کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوا تھا کہ فقط خدا ہی تمام موجودات کا خالق ہے۔ اس درس میں ہم قرآنی نقطہ نظر سے ہدف خلقت کے متعلق بحث کریں گے۔ جب انسان مختلف انواع کی مخلوقات کو دیکھتا ہے تو اسے درپیش آنے والا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی خلقت کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ زمین، مختلف اقسام کے پتھر، انواع و اقسام کی مٹی، اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ معدنی اور بے جان موجودات، نباتات اور حیوانات کی مختلف اقسام، یہاں تک کہ جنات اور فرشتے کس لیے خلق کیے گئے ہیں؟ یہ سوال اس وقت اور بھی شدت اختیار کر لیتا ہے جب انسان کی مد بھیڑ مشکل حالات سے ہوتی ہے، جیسے کہ کسی میدان میں شکست فاش یا کسی بڑے حادثے سے دوچار ہونا، جیسے کہ کسی قریبی عزیز کی موت وغیرہ۔ البتہ کبھی کبھار کچھ خاص حالات و شرائط زمان کی وجہ سے انسان اس سوال کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مدت گزر جانے کے باوجود بھی یہ سوال اس کے ذہن کے در پر دستک نہ دے سکے۔ اس سوال کا جواب ایک جملے میں کہ جو جامع بھی ہو اور مختصر بھی یوں دیا جا سکتا ہے کہ انسان کی خلقت کا ہدف کمال تک پہنچنا ہے۔ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا ہدف تقرب الہی کو قرار دے، اور کمال طریقے تقرب ہے۔ اس بنا پر ہر وہ ظاہری کمال کے جو موجب تقرب نہ ہو بے ارزش و بے قیمت ہے۔ خدا نے انسان کو خلق ہی اس لیے کیا کہ وہ منزل کمال تک پہنچ سکے۔ البتہ اس سوال کے بہتر اور ٹھوس جواب کے لیے قرآن کا رخ کرتے ہیں۔ آیات میں اس مطلب کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا نے تمام موجودات کو انسان کے لیے خلق کیا اور انہیں انسان کی خدمت اور اختیار میں قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں ہے، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے خلق کیا ہے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور اس کے بعد آسمان کو استوار کیا اور اس کو 7 آسمانوں کی صورت میں مرتب کیا، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں ہے کہ اے رسول مشرکین سے کہہ دو کہ آیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہر چیز کے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا نے تمہارے لیے مسخر کی ہے۔ البتہ جب انسان کی خلقت کے ہدف کے بارے میں بات ہوئی تو خدا نے سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ اے انسان، میں نے تجھے اس لیے خلق کیا ہے تاکہ بہترین عمل انجام دے۔ وہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل انجام دیتا ہے، اور وہ باعزت اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 7 میں بھی آسمان و زمین کی خلقت کا ہدف یہی قرار دیا گیا ہے کہ انسان احسن عمل انجام دے۔ اگر ہمارا ہدف خلقت یہ ہے تو پھر ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ احسن عمل کیا ہے تاکہ اسے انجام دے سکے۔ احسن عمل وہ عمل ہے کہ جس سے قرب حاصل ہوتا ہے۔
قرآن مجید اس مسئلے کے بارے میں سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، اور میں نے خلق نہیں کیا جنات اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی کرنے کے لیے۔ ہدف خلقت جن و انس عبودیت کو قرار دیا گیا ہے۔ ان دو آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے یہ مطلب سامنے آتا ہے کہ احسن عمل یہی ہے کہ انسان زندگی میں عبودیت و بندگی خدا کو اپنائے اور ہر مقام پر اس کی رعایت کرے۔ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ عبادت اور عبودیت میں فرق ہے۔ عبادت عبودیت کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، جبکہ عبودیت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی یہ سوال کرے کہ کیا خدا ہماری عبادت کا نیاز مند ہے جو اس نے ہمیں اس مقصد کی خاطر پیدا کیا؟ خدا تمام صفات کمال کا جامعہ اور ہر قسم کے نقص سے دور ہے۔ اس کی جملہ صفات کمال میں سے ایک صفت بے نیازی مطلق ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، بے شک خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15، اور اللہ وہ ہے کہ جو بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ بنابر خدا کو ہماری عبودیت و بندگی کی ضرورت و نیاز مندی نہیں، اور نہ اسے ان سے کوئی فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے۔ عقل بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہے، چونکہ خدا واجب الوجود ہے، اس لیے اس کی ذات میں کسی قسم کی ضرورت اور نیاز مندی کو راہ نہیں۔ نیاز مندی یا نقص کے پائے جانے کا مطلب معلول ہونا ہے، اور چونکہ خدا معلول نہیں، اس لیے خدا نہ خلق کرنے کا نیاز مند ہے اور نہ اس کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اب ہم اس سوال کا کیا جواب دیں گے کہ آخر کس دلیل کی بنا پہ خدا نے ہمیں اپنی عبودیت و بندگی کے لیے خلق فرمایا؟ اس سوال کا جواب خدا نے سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 119 میں دیا، مگر وہ کہ جس پر خدا نے رحمت کی ہے خدا نے انہیں اسی لیے خلق فرمایا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہدف خلقت یہ ہے کہ خدا اپنی رحمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ کمال مطلق ہے اور جملہ کمالات میں سے ایک ظہور رحمت بھی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 12 کہ خدا نے اپنے اوپر رحمت الہی ہر موجود کو بقدر ممکن عطا کی گئی ہے، اور یہ اس میں ظہور فرما ہوئی ہے۔ جمادات اور معدنی اشیاء نے اپنی قدر وسعت کے تحت کمال سے حصہ پایا ہے۔ نباتات نے جمادات سے زیادہ، حیوانات نے اپنی ظرفیت کے مطابق، اور فرشتوں اور جنات نے اپنی ظرفیت کے مطابق کمالات الہی سے حصہ پایا ہے۔ بعبارت دیگر خداوند عالم کیونکہ خدا ہے اس لیے خلق کرتا ہے۔ وہ وسیع رحمت کا حامل ہے اور فیض پہنچانا اس کا کمال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی ایسی موجود خلق کی گئی ہو کہ جسے کمالات کی آخری ممکنہ حد عطا کی گئی ہو؟ اس سوال کی علت یہ ہے کہ کیونکہ خدا کی ذات میں بخل اور کنجوسی نہیں، بنابراین کہ جو کوئی بھی جتنی سکت اور ظرفیت رکھتا ہے اسے رحمت الہی کو اپنی ذات میں ظہور عطا کرنے کی اتنی ہی قوت رکھنی چاہیے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان ایسی موجود ہے کہ جو عبودیت کے ذریعے سے رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر کھول سکتا ہے۔ خدا کی رحمت بے گناہ کا حقدار قرار پا سکتا ہے، جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنی ہی رحمت و کمالات الہیہ اس کو عطا کی جائیں گی۔ انسان کی خلقت باقی مخلوقات کے مقابلے میں بہترین خلقت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز میں خلق کیا ہے۔ خدا نے انسان کے سر پہ کرمنا کا تاج رکھا ہے، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو کرامت سے سرفراز کیا۔ خدا نے فقط انسان کی تخلیق کے بعد خود کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پس خدا بہترین پیدا کرنے والا ہے، اور خدا نے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فوقیت اور برتری عطا کی ہے، اور ہم نے برتری دی ہے ان کو بہت سی مخلوقات پر۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر انسان کو فضیلت نہیں دی گئی، ان میں سے بہت سے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس کے مصداق ہیں۔ لہٰذا یہاں اسی انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے عبودیت الہی کے ذریعے اپنی انسانیت کو محفوظ رکھا اور زمین میں خدا کا خلیفہ قرار پا کر انسان کامل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اس بنا پر خدا جب تک ہے اپنی رحمت و کمالات کو ظہور بخشتا رہے گا، اور رحمت الہی کا مکمل ظہور صرف انسان کامل کی خلقت سے ہی
ہو سکتا ہے۔ اس بیان سے بعض آیات کے معنی روشن ہو جاتے ہیں کہ جس میں خدا انسان کامل سے خطاب فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا، میں نے تجھے اپنے لیے خالص کیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41۔ اور دعائے ندبہ میں بھی آیا ہے کہ تو ایسے اولیاء رکھتا ہے کہ جسے تو نے اپنے اور اپنے دین کے لیے خاص کیا ہے۔ یہ ہے خدا کا ہدف خلقت، اور اس جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس ہدف خلقت یعنی کہ کمالات اور رحمت کاملہ الہیہ کے ظہور کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کی بندگی کے راہ کا سالک قرار دے گا تو اس کی ذات میں کمالات و رحمت الہیہ کا ظہور ہوگا، اور جو کوئی بھی خود کو خدا کی بندگی سے دور رکھے گا تو وہ اپنے آپ کو ہی محروم رکھے گا اور کبھی بھی نور الہی کو خاموش نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس عالم میں باقی رہنے والی حقیقت بس خدا ہے اور اس کے علاوہ باقی سب فنا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 38۔ اور اگر تم لوگوں نے ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ سے روگردانی کی تو خدا تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو لے آئے گا کہ جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 39 میں ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے تو خدا تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اس حال میں کہ انہیں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکے گی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس ہدف خلقت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہان انسان کے لیے انسانی کمال اور قرب الہی کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور قرب الہی کا راستہ عبودیت ہے۔ نیز اس عبودیت کا فائدہ بھی انسان کو ہی پہنچتا ہے، نہ کہ اس خدا کو کہ جو بے نیاز ہے، اور جبکہ رحمت خدا ہونے کا لازمہ ہے اور رحمت الہی ہر موجود کے لیے اپنے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، پس رحمت الہی ایک ایسی خلق کی خلقت کا باعث بنی کہ جس کا نام انسان ہے، جس میں یہ قوت ہے کہ خدا کی اسماء اور صفات کا مظہر بن سکے۔ لہٰذا خداوند عالم اپنی رحمت کی بنا پر مسلسل انسان کامل کو خلقت بخشتا ہے۔ اس درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا انسان اور جہان کی خلقت سے ہدف کیا ہے۔ قطعی طور پر خدا کا انسان اور جہان کی خلقت سے ہدف اس کا اپنا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ کمال مطلق ہے، اور جو کمال ہو وہ کسی چیز کا نیاز مند نہیں ہوتا کہ خلقت یا کسی بھی دوسرے کام کا فائدہ اس تک پہنچے، بلکہ انسان اور جہان کی خلقت کا ہدف اور فائدہ اصل میں خود انسان کی طرف ہی پلٹتا ہے۔ دوسرا، اس سوال کے عارفانہ اور فلسفیانہ جواب سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم قرآن سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ میں انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ خدا ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں جانشین قرار دیا۔ کچھ اور آیات انسان کی علت خلقت کو منزل عبودیت تک پہنچنا بتاتی ہیں، کچھ آیات انسان کی خلقت کا ہدف آزمائش کو قرار دیتی ہیں، اور تیسرا یہ کہ ان آیات کی جمع بندی سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور راہ خلافت راہ عبودیت سے ہو کر گزرتی ہے، اور مقام عبودیت انسان کو آزمائش کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور آخری نقطہ جو اس میں بیان ہوا کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ خدا نے انسان کو کس وجہ سے اپنا خلیفہ قرار دیا، تو جواب میں ہم کہیں گے کہ کیونکہ خدا ہے اور رحمت کا حامل ہے، اور اس لیے خلق کرتا ہے، بعبارت دیگر اپنی رحمت کو خلق کرنے کے عمل میں ظاہر کرتا ہے، اور یہ انسان ہی ہے جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ کامل طور پہ مظہر تجلی الہی بن سکے۔ اس وجہ سے خدا نے انسان کامل کہ جو خدا کے اوصاف کا مظہر کامل ہے اس کو خلق کیا ہے۔ یہاں پہ توحید کی ابحاث ختم ہوتی ہیں، اور اب ہم آگے عدل الہی سے مربوط بحثوں کا مجموعہ شروع کریں گے، جس کا 15واں درس ہے عدل الہی کی تعریف اور اہمیت۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے گناہوں اور حکومتی مظالم کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے یہی چاہا کہ معاویہ گناہ کرے۔ اس کے جواب میں لوگوں نے اسے کہا کہ یہ صورت تو عدالت الہی کے خلاف ہے کہ خدا انسانوں کو بروز حشر سزا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ خدا عادل نہیں ہے۔ السلفیلۃ بین اہل سنہ والامامہ، صفحہ نمبر 203۔ اسلامی عقائد میں پائے جانے والی ایک اور اہم اور باعث اختلاف بحث خدا کے عادل ہونے کی بحث ہے۔ مذکورہ بحث مسلمانوں کے درمیان وسیع پیمانے پر
اختلاف کا باعث ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کتاب کے اس دوسرے حصے میں عدل الہی کے بارے میں تحقیق کریں۔ البتہ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پہ بحث کا آغاز کریں، ضروری ہے کہ عدالت کے معنی اور عدالت خدا کے بارے میں بحث کی اہمیت سے آگاہی حاصل کریں۔ عدالت کی تعریف: عام زبان میں عدالت دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ شخص کہ جو دوسروں کے حقوق پر تجاوز نہیں کرتا عادل کہلاتا ہے۔ اس دلیل کی بنا پر علماء اسلام نے عدل کی تعریف یوں بیان کی ہے: العدل هو الاعطاء کل ذی حق حقہ۔ یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے، خطبہ نمبر 37 کا۔ سب سے پہلے تو عدالت کے معنی کسی کو اس کا حق دینے کے ہیں، البتہ کبھی کبھی عدالت کے مفہوم کو وسعت کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دینا۔ اس تعریف کی بنا پر عدالت نظم و حکمت کے مترادف قرار پائے گا، اور وہی کام عادلانہ ہوگا کہ جو حکیمانہ بھی ہو۔ البتہ اس مقام پر عدالت سے ہمارا مقصود پہلے معنی ہی ہے۔ جو تعریف بیان کی گئی ہے اس سے دو نکتے برآمد ہوتے ہیں۔ عدالت اس مقام پر معنی دیتی ہے جہاں کوئی موجود حقوق رکھتی ہو تاکہ عدالت کے ساتھ ان حقوق کی رعایت کی جا سکے۔ البتہ اگر کوئی موجود کوئی حق ہی نہ رکھتی ہو تو اس کے بارے میں عدالت کی رعایت کرنا بے معنی سی بات ہے۔ دوم نکتہ یہ ہے کہ عدالت اور مساوات میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دو موجودات جدا جدا حقوق رکھتی ہوں، اور عدالت کا لازمہ بھی یہی ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ان کے حق کے مطابق حقوق دیے جائیں، لیکن اگر ہم ان دونوں موجودات کو کوئی چیز اس صورت سے دیں کہ تقسیم ہو جائے تو اس وقت کہا جائے گا کہ ہم نے مساوات کی رعایت کی ہے۔ البتہ یہ کام ظلم کے اقسام میں سے ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ جماعت میں ایک شاگرد نے خوب محنت کی اور اس وجہ سے پورے نمبر حاصل کیے، جبکہ دوسرے شاگرد نے کوئی محنت نہیں کی جس کی وجہ سے بہت ہی گرے ہوئے نمبر حاصل کیے۔ اب اگر استاد دونوں کو ایک ہی نمبر دے اور اس مقام پہ مساوات کرنے کی کوشش کرے تو روشن ہے کہ ایسا کرنا ظلم ہے۔ اہمیت بحث عدل: اس بارے میں ایک اور سوال کہ جو ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ خدا بہت سی صفات کا حامل ہے، جیسے علم، قدرت اور ارادہ وغیرہ، پھر کیا وجہ ہے کہ مکتب اہل بیت خدا کی تمام صفات میں سے صرف عدل کو اصول دین قرار دیتا ہے؟ بعبارت دیگر، عدل کی کیا اہمیت ہے کہ علماء اسلام نے اسے اصول دین میں سے قرار دیا ہے؟ عدل کے جزء اصول دین ہونے پر دلائل: پہلی دلیل، اگر ہم اعتقادات اسلامی کو ایک عمارت میں تشبیہ دیں تو ان میں سے بعض عقائد دیوار اور کھڑکیوں کی مثل قرار پائیں گے کہ جن کے حذف ہو جانے سے عمارت دین کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس حالت میں کہ دوسرے کمروں سے استفادہ کیا جاتا رہے۔ البتہ کچھ اعتقادات دین کی عمارات میں ستون کی مانند ہیں کہ اگر ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پوری عمارت دین ڈھہ جائے گی اور پھر اس کے کسی بھی حصے سے استفادہ نہیں کیا جا سکے گا۔ خدا کے عادل ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ایسا ہی ہے۔ جو بھی اس پر عقیدہ نہیں رکھے گا اس کا نبوت، امامت اور قیامت پر اعتقاد رکھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اگر خدا عادل نہ ہو سکتا ہے کہ وہ انبیاء کو بنا بھیجے راہ سعادت کا نشان دیے بنا ہی انسان سے منزل سعادت تک پہنچنے کی توقع کرے، یا اگر خدا عادل نہ ہو سکتا ہے کہ انسان سے جنت اور جہنم کا وعدہ تو کرے پر قیامت کو برپا ہی نہ کرے اور اپنے وعدے کو وفا نہ کرے۔ یہی دلیل اس بات کا باعث بنی کہ خدا کی صفت عدالت کو اس کے بقیہ صفات سے جدا کر کے اس کی اہمیت کی خاطر جزء اصول دین قرار دیا جائے۔ دوسری دلیل کہ اگر ہم مسلمان اور دوسرے ادیان کے مابین پائے جانے والے فرق کی تحقیق کرنا چاہیں تو اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تین اعتقادات میں مشترک ہیں۔ تمام خدا کے وجود اور اس کی یکتائی پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسالت جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور تمام مسلمان قیامت کے بھی معتقد ہیں۔ اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ان تین اصولوں یعنی کہ توحید، نبوت اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی اعتقاد نہیں رکھتا تو کسی اور دین کا پیروکار تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان مختلف گروہوں میں بڑھ گئے۔ ان کی ایک دوسرے سے جدا ہونے کی اہم ترین وجہ ان کے عقائد بنے۔ مثلاً کچھ مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ امامت فقط اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، جبکہ کچھ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ بعض خدا کے عادل ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور بعض اس قسم کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے۔ بنابراین اگر ہم کسی مسلمان سے پوچھیں کہ آپ کے اصول دین کیا ہیں اور وہ اصول دین میں عدل اور امامت کو بھی شمار کرے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جواب دینے والے کا تعلق شیعہ مذہب سے ہے۔ اگر وہ فقط عدل کو اصول دین میں شمار کرے تو یہ اس امر کی نشانی ہے کہ اس کا تعلق مذہب معتزلہ سے ہے، اور اگر توحید، نبوت اور قیامت کا نام لے تو یہ بات مترشح ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق مذہب اشاعرہ سے ہے۔ پس علماء تشیع نے اس بنا پر کہ اعتقادات اہل تشیع دوسرے مذاہب سے ممتاز ہوں، عدالت کو اصول دین کا جز قرار دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کیونکہ شیعہ حضرات دوسرے مذاہب کے برخلاف عدل الہی کے بھی طرفدار ہیں، اسی لیے اس کو جز اصول دین سمجھتے ہیں، اور اگر یہ عدل کو جز اصول دین شمار نہیں کریں گے تو دیگر مذاہب کے جو عدل کو قبول نہیں کرتے ان کے ساتھ البتہ عدل کے جز اصول دین ہونے کے سلسلے میں اہل تشیع کے پاس اور دلائل بھی موجود ہیں۔ اول، عدالت چاہے فردی ہو یا اجتماعی اپنی اہمیت کی وجہ سے اس امر کی سزاوار ہے۔ عدل کی تعریف عام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم کی تمام اشیاء عدل سے پیوستہ ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ قیام عدل کے لیے ثابت قدمی دکھائے۔ بے شک ہم نے انبیاؤں کو بھیجا دلائل روشن کے ساتھ اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ لوگ عدل قائم کریں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ نظام تکوین یعنی اس عالم میں جو چیز مادی ہے اور جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی عدل سے کام لیا گیا ہے، اور نظام تشریع میں بھی اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس روح سے عدل کی اہمیت کی خاطر شیعہ حضرات نے عدل کو اصول مذہب قرار دیا ہے۔ دوم، کہ عدل ام الصفات ہے، یعنی صفات کی ماں، یعنی صفات کی اصل ہے، کیونکہ بہت سی صفات عدل کی طرف ہی لوٹتی ہیں۔ چونکہ ہم خدا کو عادل جانتے ہیں اسی لیے رزاق بھی مانتے ہیں۔ اگر خدا عادل نہ ہوتا تو یہ بھی لازم نہیں تھا کہ وہ رزاق ہوتا، کیونکہ جب اس نے ایسی مخلوقات کو خلق کیا کہ جو نیاز مند رزق ہیں اور ان کو رزق بھی وہ خود ہی دے سکتا ہے اور وہ بنا رزق کے جی بھی نہیں سکتی، تو پھر عدل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ان کو رزق دے۔ یا یہ کہ چونکہ خدا عادل ہے اس لیے ہدایت بھی کرتا ہے، چونکہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے تاکہ کمال تک رسائی حاصل کرے، اور کمال تک رسائی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ان کی ہدایت کیسے اور کس طرح ہونی چاہیے، اور اگر ہدایت نہ کی جائے تو انسان کمال تک پہنچ نہیں پائے گا۔ لہٰذا از لحاظ عدل ضروری ہے کہ خدا ان کی ہدایت کرے۔ اسی طرح خدا کی اور بہت سی صفات کا ماجرا بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ عدل ام الاصول یعنی اصولوں کی ماں، یعنی ان کے برآمد ہونے کی جگہ بھی ہے۔ یعنی اصول دین میں سے 3 اصول، نبوت، امامت اور قیامت کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہوتی ہے۔ چونکہ خدا عادل ہے اس لیے اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاؤں کو بھیجا، اسی سلسلہ ہدایت کو امامت کی صورت میں بھی جاری رکھا۔ اسی طرح خدا نے اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال کی پاداش کے طور پر ایک اور دنیا خلق کی کہ جہاں اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کا انتظام کیا۔ مسئلہ عدل میں مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ شیعہ اور معتزلہ اس بات کے معتقد ہیں کہ خدا عادل ہے اور انسان یہ قوت بھی رکھتا ہے کہ خدا کی عدالت کے معنی کو سمجھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس چیز کے بھی معتقد ہیں کہ خدا جو کام بھی سر انجام دیتا ہے از لحاظ عدل انجام دیتا ہے۔ مگر کچھ اشاعرہ اس بات کے معتقد ہیں کہ انسان اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ خدا کی عدالت کے معنی کو درک کر سکے، بلکہ خدا کی عدالت اس کے کسی کام کو انجام دینے کے بعد ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ خدا جو فعل بھی انجام دے وہ صحیح اور عدل ہے۔ ایک جملے میں شیعہ اور اشاعرہ کے عدل کے بارے میں اعتقاد کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ خدا وہی کرتا ہے جو عدل ہے، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ خدا جو کرتا ہے
وہ عدل ہے۔ بہت باریک سا نقطہ ہے عزیزان، اس جملے کو آپ بار بار سن سکتے ہیں۔ یعنی کہ شیعہ حضرات پہلے عدل کی تعریف بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا عدل کے خلاف نہیں کرتا، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا مجال کہ عدل الہی کے مفہوم کو درک کر سکے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم عدل الہی کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، بنا برئین کہ جو کچھ بھی وہ خدا کرے گا وہ عدل ہے، چاہے نعوذ باللہ خدا کسی نبی کو جہنم میں بھیج دے، ان کی نگاہ میں اگر خدا یہ کرے تو بھی عدل ہے۔ ظاہراً یہ نعرہ بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ خدا جو بھی کرے وہ عدل بن جائے، پر ذرا سی دقت سے اس نعرے کا غلط ہونا تشت ازبام ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے ہونے لگے تو کسی بھی فعل قبیح کو خدا سے نسبت دینے میں کوئی آر نہیں رہے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کوئی بھی فعل قبیح انجام دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب الوجود نہیں رہے گا، کیونکہ فعل قبیح اسی سے صادر ہو سکتا ہے کہ جو کسی نہ کسی حد تک کمال سے عاری اور نقص سے متصف ہو، اور اگر کسی ذات میں ذرہ برابر بھی نقص راہ نہ رکھتا ہو تو اس سے فعل قبیح صادر نہیں ہو سکتا۔ ذات خدا کیونکہ واجب الوجود ہے، اسی لیے اپنے اندر تمام کمالات بھی رکھتی ہے اور ہر قسم کے نقص سے پاک بھی ہے، لہٰذا وہ کوئی بھی فعل قبیح انجام نہیں دیتا، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی اس بات پر مصر رہے تو پھر اسے اس بات سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا کہ خدا واجب الوجود ہے۔ یہاں تک ہم عدل کے معنی، اس کی اہمیت اور مسلمانوں میں عدل الہی کے حوالے سے پائے جانے والے اختلاف سے آشنا ہوئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان عدل کے حوالے سے پائے جانے والے اختلاف کی تحقیق کریں اور شیعہ حضرات کے عقیدہ عدل کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کریں۔ یہ کام ہم اگلے درس کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ عدل کی پہلے تعریف ہے کہ یعنی ہر اس شخص کو حق دینا کہ جو صاحب حق ہے۔ اس تعریف کی روح سے دو نقطے برآمد ہوتے ہیں، اول صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، اور دوم ممکن ہے کہ انسان کے حقوق ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ دوسرا، عدل جزء اصول دین کیوں ہے؟ سب سے پہلے کہ مذہب اہل بیت اور دوسرے مذاہب میں تمیز کرنے کے لیے، اور دوسرا چونکہ عدالت نبوت اور توحید کی طرح اساس دین ہے اور اس کے نہ ہونے سے دین کی اصل کامل نہیں ہوتی۔ اور تیسرا نقطہ جو اس درس میں بیان ہوا کہ کچھ دیگر دلائل بھی اس بات کا باعث بنے کہ اہل تشیع عدالت کو جزء اصول دین قرار دیں، از جملہ عدالت ام الاصول اور اسی طرح ام الصفات ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ جز اصول دین اور دین کے اصولوں اور اساس میں سے ایک قرار پائے۔ اسی طرح عدالت چاہے فردی ہو یا اجتماعی اپنی اہمیت کی وجہ سے اس امر کی سزاوار ہے کہ جزء اصول دین قرار پائے۔ یہ تمام باتیں اس بات کا باعث بنی کہ شیعہ حضرات عدل کو اصول دین میں شمار کرتے ہیں۔ 16واں درس ہے عدل الہی کا اثبات۔ توحید شیخ صدوق کتاب صفحہ نمبر 96 میں ہے کہ ایک شخص کے سوال کے جواب میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، دین کی بنیاد توحید اور عدل ہے، اس کا علم بہت ہے، جو بھی عقل مند ہو اس سے گریز نہیں کرتا، پس یہ جس قدر بھی ہاتھ لگ جائے اور یاد کرنے کے قابل ہو حاصل کر لے۔ صدیوں سے مسلمانوں کو درپیش اہم سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آیا خدا عادل ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو شخص تاریخ اسلام اور اس سوال کے وجود میں آنے کی علت سے واقف نہ ہو، اس کے لیے یہ سوال عجیب ہو، کیونکہ یہ بات صاف ہے کہ عدالت ایک کمال ہے، اور ہم اس سے پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خدا تمام کمالات کا جامعہ ہے۔ اسی طرح قرآن کی بہت سی آیات بھی خدا کے عادل ہونے کی صراحت کرتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 182 ہے، سورہ انفال آیت نمبر 51، سورہ حج آیت نمبر 10، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ نمونے کے طور پر آپ ان آیات کی طرف مراجعت فرما سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ سوال کیوں کر سامنے آیا اور مسلمانوں کی جانب سے اس سوال کے دیے جانے والے جوابات میں اتنا اختلاف کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کیا خدا عادل ہے؟ اس سوال کے جواب میں مسلمان دو گروہوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ اہل تشیع اور اہل سنت کا ایک گروہ کہ جسے معتزلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا عادل ہے۔ البتہ اہل سنت کا ایک دوسرا گروہ کہ جس کا نام اشاعرہ ہے، وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا کے بارے میں عدالت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ البتہ عقلی و نقلی دلائل کہ جو عدل الہی کے اثبات میں پیش کیے جائیں گے، اس پر توجہ کرنے سے یہ بات معلوم ہو جائے گی
کہ اشاعرہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا عادل نہیں، ممکن ہے کہ وہ ظلم کرے، بلکہ مانتے وہ بھی یہی ہیں کہ خدا عادل ہے، مگر عدل الہی کے اس طرح سے معنی کرتے ہیں کہ خدا کے عادل اور ظالم ہونے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آگے درس میں بڑھنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ معتزلہ اہل سنت کے درمیان ایک اہم کلامی فرقہ ہے کہ جو دوسرے ہجری کے اوائل میں ظہور پذیر ہوا اور کچھ صدیوں تک اسلامی تمدن و تعلیمات میں اپنا نفوذ پوری آب و تاب سے برقرار رکھا۔ اس فرقے کے بانی حسن بصری کے ایک شاگرد بنام واصل بن عطا تھے۔ ان کا اپنے استاد سے کسی فرد کے مومن یا کافر ہونے اور مرتکب گناہان کبیرہ ہونے پر اختلاف ہوا، جس کے بنا پر اپنے استاد کے عقائد سے کنارہ کشی اختیار کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو معتزلی کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ باقی کسی بھی وسیلہ شناخت پر عقل کو مقدم جانتا ہے، اور اس فرقے کا ہر پیروکار 5 اصولوں پر اعتقاد رکھتا ہے۔ پہلا، فاسق کا کافر نہ ہونا، توحید، عدل، معاد یعنی قیامت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ دوسرا، اشاعرہ اہل سنت کا ایک دوسرا بڑا کلامی فرقہ ہے جس کی تاسیس 3 ہجری کے اوائل میں معتزلہ فرقے کے مخالفت میں ہوئی۔ اس فرقے کے بانی ابو الحسن اشعری ہیں کہ جو ابو موسیٰ اشعری کی اولاد میں سے ہیں۔ اس فرقے کے اہم ترین خصوصیت عقلی سوالات کو ایک طرف کرتے ہوئے احادیث اور نقلی متون پر توجہ دینے پر تاکید کرتا ہے۔ یہ دونوں کی جو باتیں ہیں یہ کتاب جعفر سبحانی المذاہب الاسلامیہ میں صفحہ نمبر 92 سے 199 اور صفحہ نمبر 42 سے صفحہ نمبر 60 تک بیان شدہ ہے۔ اس کے بعد ہے حسن و قبیح عقلی ہے۔ اشاعرہ اور عدلیہ یعنی شیعہ اور معتزلہ کے درمیان اصل بحث یہ ہے کہ کیا انسان کی عقل خود بخود دلائل شرعی، قرآن و احادیث معصومین علیہم السلام کے بغیر افعال کے بارے میں، بالخصوص افعال خدا کے بارے میں قوانین بنا سکتی ہیں، اور ان قوانین کی اساس پر حکم لگا سکتی ہیں کہ خدا ضرور بالضرور یہ کام انجام دے گا، مثلا خدا انبیاء کو حتماً جنت میں بھیجے گا، یا ضرور بالضرور اس کام کو ترک کرے گا، مثلا خدا انبیاء کو کسی بھی صورت میں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ عقل انسان بنا کسی شرعی مدد کے مختلف امور کی اچھائی یا برائی کو درک کر سکے اور پھر خدا کے لیے ان کی رعایت برتنے کو ضروری سمجھے؟ اصطلاح میں متکلمین اسے حسن و قبیح عقلی کہتے ہیں۔ عدلیہ کے ہاں اس سوال کا جواب ہاں میں ہے، یعنی یہ حسن و قبیح کے عقلی ہونے پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ان کے بقول عقل انسانی شرعیت کی مدد کی بنا بھی بعض امور مثلا عدالت کے اچھے اور ظلم کے برے ہونے کو درک کر سکتی ہے۔ البتہ اشاعرہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسن اور قبیح شرعی ہے، یعنی جو کچھ خدا انجام دے یا یہ جس چیز کا حکم دے وہ نیکی اور خوبی ہے، اور جس کام کو خدا ترک کر دے یا اس کی نہیں فرما دے قبیح ہوگا۔ اگر یہ نظریہ صحیح مان لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم قرآن اور انبیاء علیہم السلام کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ان میں سے جس چیز پر بھی یقین کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو، کیونکہ حسن و قبیح شرعی کے مطابق خدا اگر جھوٹ بھی بولے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انبیاء کے معجزات پر بھی ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی ایسے شخص کے اختیار میں معجزات قرار دے کہ جو کاذب اور دروغ گو ہو، اور ایسا کرنے کے بعد بھی خدا جو کچھ کرے گا وہ اچھا ہی ہوگا۔ اشاعرہ کے مطابق یہ وہ اشکالات ہیں کہ جو حسن و قبیح شرعی پر وارد کیے جاتے ہیں، جیسے کہ حسن و قبیح کا عقلی ہونا ایک فطری سی بات ہے، اور انسان اس بات کی ضرورت کو اپنے اندر سے خود ہی درک کر سکتا ہے۔ مثلا انسان عدل جیسی خوبی کو اور ظلم جیسی بدی کو خود سے درک کر سکتا ہے۔ جنت اور جہنم بے معنی ہو جائیں گی۔ جنت و جہنم کا ہدف انسانوں کا کمال کی طرف ہدایت کرنا ہے۔ جب حسن و قبیح شرعی کے مطابق خدا انبیاء، اولیاء، صالحین یا مومنین کو وارد جہنم اور گناہوں کو داخل بہشت کرے گا، اور یہ کام اپنے اندر کوئی قباحت بھی نہیں رکھتا ہوگا، تو مومنین کس امید کی بنا پر اطاعت خدا انجام دیں گے؟ اگر اس نظریے کو درست مان لیا جائے کہ ہماری عقل کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی کو درک نہیں کر سکتی، اور کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی کو درک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت حکم کرے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے بھی بے دین انسان ہیں وہ کسی بھی اچھائی یا برائی کو درک نہ کریں، اور ایسے ہی چھوٹے بچے کہ جو شریعت سے
بالکل نابلد ہوتے ہیں، کیوں چیزوں کی اچھائی یا برائی کو درک کر لیتے ہیں۔ قرآن ہمیشہ انسانوں کو عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تعلمون، جس سے صاف ظاہر ہے کہ عقل چیزوں کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ورنہ قرآن کی ان آیات کو بے فائدہ ماننا پڑے گا۔ اشاعرہ کے اس نظریے سے نکلنے والا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اور لکڑی پتھر میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ جب آپ عقل انسان کے در کی صلاحیت کے ہی قائل نہیں کہ جو انسان اور دوسری موجودات میں وجہ امتیاز ہے، تو پھر ان میں اور باقی موجودات میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اور یہ بات انسان کے مقام کو پست کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ حسن و قبیح عقلی دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اشاعرہ کی جانب سے حسن و قبیح عقلی پر وارد کیے گئے اعتراضات۔ اشاعرہ بھی حسن و قبیح عقلی پر اعتراضات وارد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حسن و قبیح عقلی ہو تو کوئی بھی فعل قبیح اچھا اور فعل حسن برا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم اس کے خلاف دیکھتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنا افعال قبیحہ میں سے ہے، مگر اگر یہی جھوٹ کسی نبی کی جان بچانے کے لیے بولا جائے تو ایک شائستہ اور ایک اچھا عمل گردانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سچ بولنا، جو کہ اعمال حسنہ میں سے ہے، کسی نبی کی جان جانے کا باعث بنے تو برا عمل شمار ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ سچ بولنے کا اچھا اور جھوٹ بولنے کا برا ہونا ان موارد میں بھی اپنے مقام پر باقی ہے، البتہ کیونکہ اس مقام پر نبی کی جان نہ بچانا جھوٹ کے مقابلے میں زیادہ قبیح فعل ہے، اس لیے عقل حکم کرتی ہے کہ جس فعل کی برائی زیادہ ہو، یعنی نبی کی جان کا چلا جانا، اس کے مقابلے میں اس فعل کو چنا جائے جس کی برائی کمتر ہے، یعنی جھوٹ بولنا، اور اس طرح کی ترجیح بذات خود موارد حسن و قبیح عقلی میں سے ہے۔ اگر حسن و قبیح عقلی ہے اور عقل براہ راست خوبی یا بدی کا ادراک کر سکتی ہے، تو پھر عقل کے نزدیک وضاحت کے لحاظ سے اصل تناقض اور اس کے راست کوئی اچھائی ہے، فرق نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم اس قسم کے پائے جانے والے فرق سے کسی بھی صورت میں صرف نظر نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر حسن و قبیح عقلی ہے تو افراد کے درمیان چیزوں کے اچھے اور برے ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کو ایک انسان اچھا کہے، ضروری ہے کہ باقی تمام انسان بھی اس کو اچھا ہی کہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں چیزوں کے اچھے یا برے ہونے کے معاملے میں فرق پایا جاتا ہے، اور جس چیز کو ایک انسان اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اس وقت ایک دوسرا انسان اس کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ بے شک حسن و قبیح کو عقلی ماننے والے کے درمیان راست کوئی اچھا ہے، جیسے قضا یا بد یہی ہے، البتہ تمام بدیہات عقلی وضاحت کے مقام پر ایک مرتبہ نہیں رکھتی، بلکہ بعض بدیہات جیسے اولیات دوسری بدیہات جیسے کہ مجربات یا فطریات کے مقابلے میں عقل کے نزدیک روشن ہیں اور واضح تر ہوئی ہیں۔ بنابراین صرف یہ کہ قضیے کے کم تر و وضاحت اصل تناقض کی وضاحت کی جو اولیات میں سے ہو، اس کی بدیہی یا عقلی نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ جاننے کے لیے کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا برا، ہمیں قرآن و حدیث کی جانب رجوع کرنا اور دیکھنا چاہیے کہ شرعی احکامات کس کام کو اچھا اور کس کام کو برا بتاتے ہیں، کیونکہ عقل انسانی کسی بھی خوبی اور بدی کی تشخیص نہیں کر سکتی۔ اشاعرہ کے عقیدے پر دقت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افراد غلطی پر ہیں، کیونکہ ہم ایسے کام پیش کر سکتے ہیں کہ جن کا حکم خدا کے بیان کے علاوہ بھی اچھے یا برے ہونے کے بارے میں تشخیص دی جا سکتی ہے۔ مثلا آپ نے کسی شخص کے لیے کوئی کام انجام دیا تو وہ اس بات پر مامور ہے کہ آپ کو آپ کی اجرت ادا کرے، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔ اگر وہ آپ کو آپ کا حق ادا کرتا ہے، عادل ثابت ہوتا ہے تو ایک اچھا کام انجام دیتا ہے، اور اگر آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیتا ہے یعنی ظلم کرتا ہے تو اس سے ایک برا کام صادر ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس فعل کے اچھے یا برے ہونے کا تعلق خدا کے افعال یا اس کے حکم سے نہیں، حتیٰ اگر کہ جو شخص خدا کے وجود کا بھی قائل نہ ہو وہ بھی اس بارے میں یہی حکم فرمائے گا۔ اسی طرح اگر اشاعرہ کا نظریہ درست ہوا اور انسان کو خوبی یا بدی فقط خدا کے بیان کرنے ہی سے معلوم ہوتی ہے
تو پھر بے دین انسانوں کو کوئی بھی اچھائی اور برائی درک نہیں کرنی چاہیے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ یہ بات اس امر کی نشاندہی کر رہی ہے کہ تمام امور کی خوبی اور بدی کو پہچاننا خدا کے بیان کرنے پر منحصر نہیں ہے۔ پس انسانی عقل تنہا بعض کاموں کے اچھے یا برے ہونے، مثلاً عدالت کے اچھے اور ظلم کے برے ہونے کی تشخیص دے سکتی ہے۔ لہٰذا اس بنا پر کہ خدا عدل کی صفت سے متصف ہو، لازم ہے کہ وہی کام انجام دے کہ جو عدالت کے عقلی خانے۔ خدا کی عدالت کے اثبات میں دلائل۔ ہم چند راہوں سے خدا کے لیے عدالت کو ثابت کر سکتے ہیں، جس میں پہلا ہے حسن و قبیح عقلی۔ پہلا یہ کہ عقل اس بات کو سمجھتی ہے کہ عدل ایک خوبی ہے۔ دوسرا کہ عقل سمجھتی ہے کہ خدا تمام خوبیوں کا حامل ہے، بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا عدالت کا حامل ہے۔ مقدمہ اول کی توضیح ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں کہ عقل بہت سے امور کے اچھے یا برے ہونے کو درک کر سکتی ہے، اور انہی امور میں سے ایک عدل کا اچھا ہونا ہے۔ مقدمہ دوم کی توضیح ہے کہ خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام خوبیوں کا حامل ہو۔ فرض کرے کہ کوئی ایسی خوبی ہو کہ جسے خدا نہ رکھتا ہو تو اس سے خدا کی ذات میں نقص لازم آئے گا، اور ہم گزشتہ دروس میں اس امر کا محال ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ خدا کی عدالت کے اثبات میں دوسری دلیل ہے عدل و ظلم کا تقابل، کہ جس کا مقدمہ اول ہے کہ عدل ظلم کے مقابل ہے۔ دوم ہے کہ خدا ظلم نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پس خدا عادل ہے۔ اس کی توضیح یہ بنتی ہے کہ عدل کا ظلم کے مقابل ہونا واضح اور آشکار ہے، مگر یہ کہ خدا ظلم نہیں کرتا، اس کی علت یہ ہے کہ خدا وہ سرچشمہ ہی نہیں رکھتا کہ جو ظلم کا باعث بنے۔ ظلم کا سرچشمہ جہل، عجز و نیاز مندی، خود پسندی، خود خواہی، آتش انتقام، کینہ و دشمنی وغیرہ ہے، اور خدا ان جیسی صفات بد میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ کمال مطلق ہے۔ محال ہے کہ کمال مطلق جاہل ہو یا کوئی دوسرا نقص رکھتا ہو۔ جہل نقص ہے اور خدا ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ کہ ظلم کی وجہ بننے والی کوئی بھی صفت یا خصلت خدا میں موجود نہیں۔ بنابراین ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خدا عادل ہے۔ اس کے علاوہ عقلی دلائل سے ہٹ کے قرآن کی بھی بہت سی آیات اس مطلب پر شاہد ہے کہ خدا ظلم نہیں کرتا۔ خدا کی عدالت کے اثبات میں جو تیسرا دلیل ہے وہ ہے خدا کا عدالت قائم کرنے کے لیے خود حکم فرمانا۔ الف تو یہ کہ خدا قرآن میں عدالت کا حکم دیتا ہے، اور بے کہ ہر وہ چیز کہ جس کا خدا حکم دیتا ہے یقیناً خود بھی اس کو اپنے وجود میں رکھتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس خداوند متعال عادل ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ قرآن میں خدا نے مختلف مقامات پر عدالت کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ حکم ربی ہے کہ خدا تمہیں عدالت اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح خدا فرماتا ہے کہ جس چیز کا دوسروں کو حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ بہت ہی برا کام ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 2۔ ڈرو اس بات سے کہ ایسا کلام کرو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اس آیت اور اس جیسی دوسری آیات کے جو عدل کا حکم یا خدا کی ذات سے ظلم کی نفی کر رہی ہیں، اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا عادل ہے۔ یہاں تک ہم نے ثابت کیا کہ خدا عادل ہے، مگر اس عالم میں بعض اوقات ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو خدا کی عدالت کو زیر سوال لے آتی ہیں، مثلاً جنگ یا انسانوں کے مابین پائے جانے والی بے عدالتی، کہ آخر خدا کیوں ان کا سدباب نہیں کرتا۔ بے عدالتی سے نہ روکنا بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ یہ لطف خدا اگلے درس میں ہم اس مورد پر بحث کریں گے۔ 17واں درس ہے جبر و اختیار۔ علماء میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف عوامل مؤثر ہوتے ہیں، مثلاً وراثت، خاندان، ماحول سے حاصل ہونے والی تربیت۔ یہ افراد کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی عامل انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس بنا پر انسان مجبور ہے، اس طرح جیسے یہ عوامل چاہیں گے وہ ویسے ہی اپنی زندگی گزارے گا۔ اسلام سے پہلے جزیرہ نماء عرب کے باشندے اپنے آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا
پیروکار سمجھتے تھے اور ان کی شریعت اور کعبے کا بہت احترام بھی کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں خرافات اور باطل عقائد کو جگہ دینا شروع کر دی کہ جو ان کے انحراف کا باعث بنا۔ انہی انحرافات میں سے ایک یہ تھا کہ خدا نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی سرنوشت مشخص کر دی، اور یہ پہلے سے معلوم ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کن عقائد کا پیروکار اور تسلیم کرنے والا ہوگا اور کیا کام انجام دے گا۔ یہ عقیدہ اسلام کے ظہور تک عرب میں بسنے والے لوگوں کے ذہنوں پر مسلط رہا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت یہ کہہ کے قبول کرنے سے انکار کیا کہ خدا نے اس امر کو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہم بت پرست ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر خدا چاہے کہ ہم موحد ہو جائیں اور صرف اسی کی عبادت بجلائیں تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ ایمان اور کفر ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے، جب ہم اس کے بارے میں کوئی نیت یا ارادہ کریں۔ ان افراد کا یہ عقیدہ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 35 میں بیان ہوا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کی مرضی کے بنا کسی چیز کو حرام کر بیٹھتے۔ جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیلے بہانے کر چکے ہیں۔ تو پیغمبروں پر تو بس صاف صاف حکم پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 148 میں ارشاد ہے، عنقریب یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم لوگ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ کوئی چیز ہم اپنے اوپر حرام کرتے۔ اسی طرح یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اے رسول، تم کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمارے لیے اس کو بیان کرو، مگر تم لوگ تو بس اپنے خیال خام کی پیروی کرتے ہو اور صرف اٹکل پچو باتیں بناتے ہو۔ اسلام کے آنے کے بعد ظاہراً تو یہ عقیدہ ختم ہو گیا تھا، اور سب یہی اعتقاد رکھتے تھے کہ ہماری سرنوشت خود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، نیز اعمال انجام دینے پر ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ کچھ افراد پختہ اور سچے ایمان کے حامل نہیں تھے اور صرف ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بات روشن ہے کہ اس گروہ کی جہان بینی اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور دور جاہلیت کے عقائد جیسا کہ جبر پر اعتقاد رکھنا ان کے ذہنوں میں رسوخ سے ساتھ موجود تھا۔ کچھ عرصے کے بعد شام کی زمین مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئی، اور خلیفہ دوم عمر ابن خطاب نے معاویہ بن ابی سفیان کو اس علاقے کا حاکم بنا دیا۔ معاویہ ان افراد میں سے تھا کہ جو فتح مکہ کے موقع پر مؤلفۃ القلوبہم مسلمان ہوا تھا، اور اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ شام کے نو مسلمانوں پر حکومت کرنا اور ان کو دین اسلام۔ اسی درمیان مسلمانوں کے درمیان غلط عقائد اور انحرافات کا ایک سیلاب امڈ آیا کہ جو تمام بلاد اسلامیہ کو اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ انحرافات میں سے اہم ترین انحراف عقیدہ جبر کو دوبارہ سے زندہ کرنا تھا کہ جس کی مطابق انسان جبور محض ہے۔ البتہ اس کے علاوہ دیگر عوامل بھی تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں اس عقیدے کو نفوذ بخشا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ حکمرانوں نے اپنے گناہوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالنے اور اس کے لیے کہ کوئی ان کے خلاف شرع اعمال سے متعلق سوال نہ کرے، اس عقیدے کو ترویج دی کہ ہم تو اپنے کاموں میں مجبور ہیں، اس لیے ہم سے جیسا بھی کام سرزد ہو اس میں ہم قصوروار نہیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی حکمرانوں کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا اور اپنے گناہوں اور غلطیوں کے لیے بھی یہی توجیہ اور تعویل گھڑنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ افراد کے جو سستی یا غلط رفتاری کی وجہ سے زندگی میں مشکلات سے دوچار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس عقیدے کا استقبال کیا اور گویا ہوئے کہ ہماری سرنوشت ہماری خلقت سے پہلے ہی بری لکھی جا چکی ہے اور اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام دلائل باعث بنے کہ عقیدہ جبر مسلمانوں میں ایسا نفوذ اختیار کیا کہ آج تک وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکے۔ البتہ پھر بھی یہ سوال باقی رہا کہ اگر انسان اپنی زندگی میں مجبور ہے اور اس کی سرنوشت پہلے سے طے ہے تو پھر اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ قیامت میں ان کو ان کے اعمال کا صلہ دینے کا وعدہ کیوں فرمایا؟ یہ سوال اس بات کا باعث بنا کہ مسلمان علماؤں میں سے کچھ نے عقیدہ جبر کو قبول نہیں کیا۔ اس روح سے اس گروہ نے یہ اعتقاد پیدا کر لیا کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کیا
اور ان کو بطور کلی نیک اور بد کام کی انجام دہی کا اختیار دے دیا۔ ان لوگوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ انسان کی آزادی سلب نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کو انسانوں کے اعمال میں دخل اندازی کی بالکل اجازت نہ رہے۔ انہوں نے انسان کے تمام اعمال کو اسی کے سپرد کیا اور خدا کو ان میں دخالت سے یکسر جدا کر دیا، یعنی کہ تفویض۔ سوال یہ ہے کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ درست ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی درست نہیں تو پھر کیا انسان کے مجبور، محض یا مختار کامل ہونے کے علاوہ کوئی تیسری راہ بھی وجود رکھتی ہے یا نہیں؟ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ ان دو راہوں کے درمیان ایک تیسری راہ موجود ہے، امر بین الامرین، کہ جس کا فاصلہ آسمان اور زمین میں پائے جانے والے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، آغاز اسلام سے ہی مسلمانوں کے درمیان یہ سوال رہا ہے کہ کیا انسان کی سرنوشت خلق ہونے سے پہلے ہی طے کر دی گئی تھی اور یہ اپنے تمام اعمال میں مجبور ہے، یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ اس سوال کے جواب میں مسلمان تین گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا گروہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، ان کے مطابق انسان کی سرنوشت پہلے سے متعین ہے اور یہ اپنی زندگیوں میں مجبور محض ہے۔ دوسرا گروہ ہے معتزلہ۔ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں آزاد ہی آزاد ہے اور اس کی آزادی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ خدا کو بھی اس کی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے شیعان امیر المومنین علیہم السلام۔ یہ امر الابین الامرین پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ آئندہ درس میں توضیح پیش کریں گے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کا عقیدہ کیوں صحیح نہیں، اور اس کے بدلے اہل تشیع کے اعتقاد کی توضیح اور اس کا اثبات پیش کریں گے۔ اس درس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جبر اور تفویض دو مکاتب فکر ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ مجبرہ یعنی اہل جبر اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان اپنے کسی بھی عمل میں اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتا، تنہا خدا ہے جو اس کے اعمال کو وجود میں لاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں مفروضہ کہتا ہے کہ خدا انسان کے اعمال کی پیدائش میں کوئی دخالت اور اثر نہیں رکھتا، انسان خود اپنے تمام افعال کو وجود بخشتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عقیدہ جبر کی تاریخ کو ہم قبل از اسلام زمانہ جاہلیت تک پہنچا سکتے ہیں، البتہ عالم اسلام میں اس مکتب کا بانی معاویہ ابن ابی سفیان کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی نے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس عقیدے کو جعل کیا تھا۔ تیسرا یہ کہ مکتب تفویض کو ہم مکتب جبر کا عکس العمل قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ خدا ہمارے اعمال کا خالق ہے، اور پھر یہ کہ دوسری طرف خدا کسی انسان کو جبر کے بعد برے اعمال کی سزا نہیں دے سکتا۔ لہٰذا انہوں نے ایک جدید مکتب کی کہ جس کا نام مکتب تفویض تھا، اس کی بنیاد ڈالی۔ اور چوتھا یہ کہ ائمہ اہل بیت نے مکتب امر بین الامرین کو متعارف کروا کر اپنے پیروان کو مجبرہ اور مفوضہ کی مشکلات سے دوچار ہونے سے محفوظ رکھا۔ 18واں درس انشاءاللہ کہ ہم اپنی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔